شاید کسی وقت امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا اور نیا وضو کر رہے ہو یا کوئی بات ان سے کرنے لگ گیا تو اتنا جلد باز تو نہیں ہونا چاہیے کہ بعض ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑنے دینا، دماغ کھڑی کر رہے ہیں. یہ بھی تو امام کی شان میں گستاخی ہے، توہین ہے. آپ صبر کر لیں. کتنی مرتبہ حدیث پاک میں آتا لوگوں نے اقامت کہہ دی، رسول اللہ حجرہ سے برآمد ہوئے، کسی نے بات شروع، دیر تک لوگ کھڑے رہے، آپ ان سے باتیں کرتے رہے. تو امام صاحب کی بھی کوئی دل میں قدر ہونی چاہیے نا، یہ کہ ملازم نہیں کہ وقت پر نہیں آیا. باقی اگر کوئی مجبوری بن گئی، پتہ نہیں آ سکے، جماعت شروع کر دی تو کوئی بات نہیں، تو امام اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بالکل پڑھ سکتا ہے. اللہ کے رسول نے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گئے تھے وہاں صلح کرانے کے لیے قباء میں، بعد میں حضرت بلال نے کہہ دیا، حضرت ابوبکر نے نماز شروع کرا دی. حضرت رسول خدا آ گئے تو صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بہت خشوع سے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے دھیان ہی کیا، لوگ سبحان اللہ پکارے، وہ اپنے خیال میں رہے. جب بالکل قریب چلے گئے، انہیں محسوس ہے، پھر وہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں یہاں ہی رہو، مگر وہ نہیں رہے، پیچھے ہٹ گئے. آپ نے پھر نماز سنبھال لی. نماز کے بعد کہا ابوبکر میں نے کہا تھا تو اپنی آپ پڑھاتے رہتے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں تھی کہ رسول اللہ کی موجودگی میں وہ آگے کھڑا، اس لیے ہٹ گئے. اور دوسری طرف ہے کہ حضور علیہ السلام جنگ تبوک میں تھے تو حاجت کے لیے دور چلے گئے، ساتھ ہی حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے، وہاں حاجت سے فارغ ہو کر وضو کیا، موضوع پر مسح کیا. جب آئے تو صحابہ نے دیکھ کر کے حضور کو تو دیر ہوگی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کیا، نماز شروع ہوگی. ایک رکعت نکل گئی تھی، حضور آئے، ساتھ مل گیا، بعد میں انہوں نے سلام کہہ دیا، آپ نے اٹھ کر اپنی رکعت پڑھ. سارے نمونے موجود ہیں، اس لیے یہ پیچھے ہٹ گئے، امام صاحب کھڑے ہو جائیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ پڑھاتا رہے اور امام اس کے پیچھے پڑھ لے وہ بھی درست ہے. مہربانی، شکریہ جناب. مولانا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ امام کو اب صفیں چیر کے آگے جانا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، یا جہاں جگہ ملے وہیں نماز وہیں کھڑو جانا چاہیے؟ اللہ کے رسول کا مقام طور سے کرے تو خیر کو نجائز کی بات نہیں، مگر وہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے، یہ پیچھے کھڑا ہوتا. جزاکم اللہ خیر. مولانا سوال یہ ہے کہ قبر میں حساب ہوگا کیونکہ روح تو اوپر چلی جائے گی، تو سزا کیسے ہوگی؟ لوگ ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں جن کا کوئی حد نہیں، نہ لوگوں کو پتا کہاں جاتی ہے کہاں نہیں جاتی. آپ کو تو فکر کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد نتیجہ سامنے آنا شروع ہو جاتا. اچھے آدمی کو اچھے نتائج نظر آنے شروع، بد کو مصیبت سے واسطہ پڑ، اس کی فکر نہیں کرتے کیسے ہوگا، کیا ہوگا. بھائی جب جائیں گے آپ کو خوب پتہ چل دے گا، آنکھیں کھل جائیں گی کس طرح ہوگا. باقی یہ سوال جو کرتے ہیں نا طاہر صاحب، آگے بھی لوگوں نے کیا روح چلی، روح کہاں چلی جاتی؟ جھوٹ بولتے، روح یہاں ہی ہوتی، جاتی آ جاتی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس وقت فرشتوں کی ایک جماعت روح قبض کرنے کے لیے آتی، ایک فرشتہ نہیں. یہ جو سوال کرتے ہیں نا کہ جی ملک الموت جو اکیلا اتنے جہانوں کی روح قبض کرتا، اور اس سے پھر آگے حاضر ناظر نکالتے ہیں کہ جب ایک فرشتہ یہ کام کر سکتا ہے. یہ ساری غلط بات سے غلط بات نکالنے والی بات ہے. ان گنت فرشتہ، وفاتهم الملائکہ، کروڑوں فرشتے ہیں جو موت پر مقرر ہیں جانیں نکالنے، قرآن برابر. اور ایک کی جان نکالنے کے لیے دستہ، ایک انسپیکٹر آتا، ساتھ اس کے پولیس ہوتی، وہ اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک کہ سختی نظر جاتی، وہاں بیٹھ جاتے ہیں باقی سارے فرشتے. یہ دیکھتا ہے، بتا نہیں سکتا، وہ آتا ہے پھر ان کا انچارج دعا کر اس کو نا اگر نیک ہے جنت کا خوشبودار ہوا. یہ ساری حضرت براء ابن عازب کی روایت کئی صفوں کی ہے، تو کبھی سنانی چاہیے تاکہ یہ مسئلے بھی حل جائیں، لوگوں کو پتہ بھی چلے کیا بنتا. خوشبودار مار سنگاتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ چال ہے پاکیزہ روح اپنے اس رب کی طرف جو تجھ سے خوش ہے، تو اس سے خوش ہے. خوشی خوشی رخصت ہوتا، سلام کہتے ہیں، وہ نکالتا ہے ریشم کے رومال میں اس کو لپیٹتا، پھر وہ دوسرے فرشتے آگے آ جاتے ہیں، وہ اس سے لے لیتے، چل پڑتے ہیں سارے، خوشبو پھیلتی جاتی ہے، جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں مرحبا اے پاک روح، تیرے آنے سے ہمارے دماغ معطر ہو. پہلے آسمان پر جاتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں، دوسرا تیسرا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا اندراج لیجن میں کر دو اور روح واپس دنیا پر لے. اس کا نہیں ذکر کرتے، جاتی آتی کا نہیں ذکر کرتے، بس اسی وقت وہاں لے کر واپس زمین پر لے جاؤ، یہاں سے پیدا کیا، یہاں ہی رہے گا، یہاں سے اٹھاؤ. اس لیے وہ روح آ جاتی ہے یہاں واپس. بالکل صحیح حدیث میں جو برا ہے اس کی روح لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، بدبودار رومال، ڈراؤنی شکلیں، کانپتی ہے روح، وہ گندے رومال میں لپیٹ لے، پھر دوسرے فرشتے لے لیتے، دروازے نہیں کھولتے، کاش کم بخت کو نیچے پھینکو، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، تو نیچے پھینک. تو روحیں جو کہتے ہیں نا چلی جاتی ہیں، چلی جاتی کے آگے جو کہ واپس آ جاتی.
یہ بالکل مکمل حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی پڑھنا چاہیے یہیں. اب بعد میں کیا ہوتا کہ جب اس میں وہ باقی جیسے ابن قیم کہتے ہیں نا کہ آدمی خواب کی حالت میں جب تو روح کا تعلق تھا اسے، مگر وہ اس طرح نہیں اٹھتا بیٹھتا جس طرح زندہ ہوتا. حالانکہ خواب میں دیکھتا ایسے ہی ہے کہ میں اٹھ کر بیٹھا، میں نے عمرہ کیا، میں جہاز میں سوار، سب چیزیں نظر، وہی جسم وہی سب کو نظر آتا. یہ ایک نمونہ ہے دنیا میں خواب اس حالت میں. روح کا تعلق قائم کر دیا جائے، اس طرح نہیں سچ مچ اٹھ کر جس طرح آپ بیٹھتے ہیں پھر تو کھانا پینا شروع کر گھر کو آ جائے، نہیں، ریموٹ کی طرح ایک تعلق ہو جاتا ہے روح کا، جس سے وہ سوال سمجھتا ہے، جواب دیتا ہے، اس کو دکھ سکھ محسوس ہوتا ہے. بعد میں پھر جب جسم گل سڑ جاتا ہے اس کے بعد کہاں جاتی روح، اس کے بارے میں کئی چیزیں. شہید کی ہے تو وہ پرندوں کے پوٹوں میں، انبیاء کی ہے وہ اعلیٰ علیین میں، عام لوگوں کی جو ہے وہ ابن عبد البر فرماتا ہے یہاں قبر پر میں لاتی وہاں اس کی روح ہے، اس لیے وہ کہیں نہیں گئی، وہاں سلام بھی سنتی ہے، جواب بھی دیتے. تو یہ لمبے چوڑے مسئلے جو ہیں ان کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، روح واپس دنیا میں آ جاتی، یہ اس حدیث پاک میں صاف ہے. اس سوال کا دوسرا ٹکڑا پڑھ دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی اعظم محمد اسحاق صاحب، میرے اکثر دوست بریکٹ میں لکھا ہے اہل سنت سے اس بات پر تبادلہ خیال ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے مرنے کے بعد تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے تو سارے غم عذابات دور ہو جائیں گے. یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، کسی کو دکھ نہیں دیتے، اس لیے ہم کو قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے دکھوں کے لیے کافی ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ وہ کسی عقیدے کی بنا پر ایسا کہتے ہیں یا خوش فہمی میں مبتلا؟ بس انہوں نے جو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ فرشتے پوچھتے ہیں اس سے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ما تقولو فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا. اس سے انہوں نے سمجھا کہ عربی زبان کے مطابق جب کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تو کوئی ہے نا سامنے جس کے بارے میں ھذا الرجل کرے، ھذا اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، اس لیے پاس ہی آپ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. اس سے انہیں یہ سمجھ آئی اور وہ اس پر جم گئے. اب اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے مولانا لکھتے ہیں احمد یار کہ جو ہے نا ارشاد الساری میں علامہ کستلانی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں تو کہتا کہ مومنوں کے لیے یہ بہت بڑی بشارت، بشرا عظیم، مومن کے لیے بہت بڑی بشارت. مگر یہاں انہوں نے غلط بات یہ کی کہ اس کے آگے انہوں نے کستلانی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا اگر یہ بات ہوتی تو مومن کے لیے بڑی بشارت تھی، مگر اس بارے میں دین میں کوئی چیز ثابت نہیں، اور جنہوں نے حاضر رجل سے نکالا وہ عربی زبان ان کا ساتھ نہیں دے. اس کے لیے کسی شے کا سامنے ہونا ضروری نہیں، بے شک وہ دور ہو، نظروں سے اوجھل ہو، مگر اس آدمی کے ذہن میں ہو کہ کس کا پوچھ رہے ہیں. جیسے حدیث میں بھی آتا کہ جب وہ پوچھتے ہیں یہ کہتا مجھے تو سمجھ نہیں آئی، وہ پھر کہتے ہیں اللہ بعث فیکم، جو تم نے رسول بنا کر بھیجا گیا، پھر بھی سمجھ نہیں آتی، پھر وہ کہتے ہیں محمد. اس لیے سامنے وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے احمد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نکلا ہتھیار لگا کر صحیح بخاری میں کہ لینصر ھذا الرجل، کہ میں اس آدمی کی مدد کروں. اب علی کہاں، ہزاروں میل دور، کیا یہی رہا حاضر رجل، کیونکہ پتہ ہے کہ اس وقت جھگڑا حضرت علی کا چل رہا تھا، اس لیے فرمایا میں اس آدمی کی مدد کے لیے نکلا تھا، مگر ابو بکر نے روک دیا کہ نہیں مسلمان آپس میں لڑیں، ایسا نہیں لینا چاہیے. تو حاضر رجل بے شمار جگہ آیا جو. السلام علیکم. کال آ جاتی سارا کام خراب. وعلیکم السلام جی. جی اپنا فتوا آن لائن جی. جی فتوا آن لائن. ہاں جی سر، ایک مسئلہ پوچھنا سی فاتح کو. جی فرمائیے. نا میں اپنے بزرگ نے والدہ اور والد انہوں نے حج بھیجنا چاہنا ہے اس سال. جی جی. میرے کو نا کوئی تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ کم ہے گا، شارٹ پی رہا ہے، یعنی تھوڑا. یعنی ایک آدمی کے پیسے ہیں ایک کے نہیں ہیں. ایک کے نہیں ہے. اگر میں اپنا دوسرے کے پیسے، کیونکہ اگر ان کو میں اگلے سال بھیجتا ہوں نا تو ان کی صحت جو ہے نا وہ اپنا ان کو نہیں اجازت دے گی اگلے سال تک. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میں کیا وہ جو ہے اپنے کسی ساتھی سے پکڑ کے اس کو قابل واپسی کر کے اس کے ساتھ ساری شرائط طے کر کے ادھار اپنا لے کے ان کو بھیج سکتا ہوں یا نہیں؟ میرے بھائی آپ کا یہ ارادہ بہت مبارک ہے،